اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ الخطأ، عوارض اہلیت کے ٹاپکس میں ہم داخل ہو گئے تھے اور عوارض کو ہم نے دو اقسام میں تقسیم کیا تھا، یعنی وہ عوارض یعنی وہ عارضے اور وہ اسباب جن کی وجہ سے ایک انسان نااہل ہو جاتا ہے اور شریعت میں اس کے احکام جو ہوتے ہیں شریعت کے اس کے لیے اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا ہے، ان عوارض کے ہوتے ہوئے، ان اسباب کے ہوتے ہوئے۔ اور ان میں سے کچھ اسباب ہم نے پڑھے کہ جو غیر ارادی ہوتے ہیں انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ ہم نے ترتیب پڑھی کہ کوئی پاگل پن ہے، کوئی انسان پاگل سے ملتا جلتا ہے، معتوہ ہے، پھر کوئی بھول جاتا ہے، سوتے ہوئے کے احکام، بے ہوشی کے احکام، موت کے، وہ سارے احکام ہم نے پڑھ دیے۔ کل سے ہمارا یہ چیپٹر چل رہا ہے جس میں ایسے عوارض، ایسے اسباب جو کہ اہلیت کے مخالف اور منافی ہیں، ان کی ترتیب چل رہی ہے، یعنی جو انسان کے ارادے میں شامل ہوتے ہیں، یعنی انسان اپنے ارادے سے ان کو اختیار کرتا ہے۔ ان میں سے پہلے ہم نے پڑھا جہالت، اور جہالت اور عدم واقفیت اور عدم علم کے جو سارے اس کے احکام ہیں، اس کی ساری ترتیب اور اقسام ہیں، وہ ہم نے پڑھی۔ آج کا ٹاپک خطأ، اور خطأ بنیادی طور پر اس سے مراد جو کہ صحیح کے مقابل ہو، صحیح کے متضاد ہو، اور اسی طرح عمد اور ارادی طور پر جو عمل ہوتا ہے اس کے مخالف۔ یعنی خطأ سے مراد ایسا عمل جو غلطی سے صادر ہو جائے اور جو بے اختیاری اور بے ارادی طور پہ انسان سے اس کا صدور ہو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ان اللہ وضع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ایسے اعمال جو انسان سے غلطی سے ہو جاتے ہیں یا بھول چوک سے، یا ایسے اعمال جو اس کو مجبوراً کرنے پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کا مواخذہ نہیں کرتا ان سے، اور ان سے ہٹا دیتا ہے وہ اعمال۔ تو اس جو کہ عوارض اہلیت میں یہ چیز شامل ہے، وہ اس کی بحوث اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں ایسے کہ خطأ سے مراد انسان سے کوئی ایسا قول اور فعل وارد یا صادر ہو جانا جو کہ اس کے ارادے کے خلاف ہو۔ تو ایسا عمل جو خطأ پر مبنی ہے اس سے اہلیت بالکل بھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ عقل اس کے موجود ہوتی ہے، اور عقل بالکل یہ کہ ارادے کے مخالف ہے، لیکن عقل انسان میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ حقوق اللہ کے لحاظ سے یہ عذر کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مفتی ہے، وہ ایک فتویٰ دے رہا ہے، تو فتویٰ کے دوران اس کی زبان پھسل گئی ہے یا غیر ارادی طور پر اس سے کچھ الفاظ نکل گئے، تو یہ اس کی خطأ غیر ارادی مانی جائے گی اور اس فتویٰ کو حتمی نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی جگہ سفر پہ جاتا ہے، اس کو ابھی قبلہ کا نہیں پتہ، اب وہ ایک جہت کو لیتا ہے، اس کو مطلب غالب ظن میں اس کی ایک چیز آتی ہے اور وہ اس کی طرف منہ کر کے تو قبلہ سمجھ کے اس کی طرف نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ غلط بھی ہوتا ہے تو اس طرح کا عمل اس کے لیے خطأ تصور کیا جائے گا، اور یہ اجتہادی غلطی اس سے ہوگی اور اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح بعض عقوبات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مقرر ہیں جن اعمال کی، وہ بھی اگر غلطی سے صادر ہو گئے تو اس میں بھی تخفیف کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حد زنا، اور اسی طرح باقی حدود جو ہیں جیسے قصاص تو بلکہ حقوق العباد میں آتے ہیں، یعنی ایسے حقوق العباد بھی جو کہ جن پر سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جیسا کہ ایک انسان سے غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا، اب انسان سے اگر غلطی سے قتل ہوا ہے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، یعنی بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے دیت مانگی جائے گی، یعنی وہ 100 اونٹ دینے کا اس سے مواخذہ کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا۔ اور یہ کہ اس کی برادری سے یہ کہا جا سکتا ہے علی سبیل صلہ، یعنی اس کی برادری سے، اور جو بھی ان کے لیے ممکن ہو سکے، جو بھی ان کے لوگ ارد گرد کے مل کے اس کو دیت دے سکیں، اس کے
طور پہ یا بندہ وہ خود کوشش کرے جس طرح بھی، لیکن اس نے دیت دینی ہوتی ہے 100 اونٹ کی 3 سالوں کے اندر اندر۔ اسی طرح مالی حقوق العباد میں اگر کوئی بندہ کسی کا غلطی سے مال تلف کر لیتا ہے تو ایسے معاملے میں اس کو مال واپس کرنا ہوگا، اس کی ضمانت ادا کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ مال کا معاملہ ہے جو کہ ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اور فعل کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ایک بار فعل صادر ہو گیا تو وہ واپس نہیں آتا۔ تو ایسے معاملے میں اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس سے مال مانگا جائے گا اور اس کی ضمانت اسے دینی ہوگی۔ اور اسی طرح باقی جو معاملات ہیں تو وہ راجح قول کے مطابق، جمہور کے قول کے مطابق، اگر کوئی بندہ طلاق دے دیتا ہے غلطی سے اس سے منہ سے نکل جاتا ہے یا غیر ارادی طور پہ وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح باقی جو معاملات ہیں وہ اگر غیر ارادی طور پہ کرتا ہے تو واقع نہیں۔ البتہ ان سارے معاملات میں جن میں خطا اور غلطی اور غیر ارادی طور پہ انسان سے جو کام ہو جائے اس کے لیے عذر تو ہوگا، البتہ ایک شرط اس میں ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس کی خطا کسی قرینے سے ثابت ہو، کسی دلیل سے ثابت ہو، یعنی کوئی قرینہ اور کوئی ایسی وجہ پائی جائے جس سے ان کی خطا، ان کی غلطی اور ان کی عدم ارادی جو کیفیت ہے وہ ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک آتا ہے الہزل، یعنی مذاق کرنا۔ الہزل ان یراد بشیء ما لم یدع لہ، یعنی مذاق کرنا، اور ہزل سے مراد یعنی کسی چیز سے وہ ارادہ رکھنا جس کے لیے وہ وضع ہی نہیں کی گئی، یعنی انسان، یعنی کلام ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا کوئی تصرف قولی ہو۔ اگر کلام ہے تو عقلاً یہ ہے کہ وہ یا تو حقیقی معنی پر وہ دلالت کرے گا یا مجازی معنی پہ دلالت کرے گا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی قولی تصرفات ہو گئے، شرعی تصرفات ہو گئے، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ اب ہزل سے مراد ایک انسان کوئی کام کہے، کوئی بات کرے، کوئی کلام کہے، لیکن اس سے مراد یعنی ایسی بات کہی جائے جو کہ عقلی طور پر اس کے لیے وضع نہیں کی گئی، یا ایسا قول اور ایسا معاملہ کیا جائے جو اصلاً اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اس کو ہزل کہتے ہیں۔ یعنی جو انسان ہازل اور مذاق کرنے والا ہے وہ کوئی بات کہتا ہے اپنے اختیار سے، وہ جانتا بھی ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کا وہ ارادہ نہیں رکھتا ہوتا، اس کے قصد سے وہ دور ہوتا ہے، یعنی جو اس کے نتیجے میں جو نتائج مرتب ہونے والے ہیں وہ اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ یعنی فار ایگزامپل کوئی بندہ مذاق سے کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، مثلاً کوئی معاملہ کرتا ہے خرید و فروخت کا، اور وہ مال خریدتا ہے یا بیچتا ہے، لیکن اس سے مراد مذاق کرنا ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں چیز واقعی اس کے حق میں دے دوں یا اس سے لے لوں۔ یعنی جو مذاق کرنے والا اور حاضل ہے وہ اس کے کہنے سے، اس کے کلام سے وہ چیز واقع نہیں ہوتی۔ اس کے باقی احکامات جو ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، جو اس میں ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں آگے۔ اب یہ جو حاضل ہے، جو مذاق کرنے والا ہے، اس سے نہ تو اہلیت کی نفی ہوتی ہے، نہ اہلیت وجوب کی نفی ہوتی ہے، نہ اہلیت ادا کی۔ یعنی انسان عقل میں ہوتا ہے، بالغ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مذاق کر رہا ہے، اکثر اوقات وہ مذاق اور ہزل کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ البتہ اس میں 3 قسم کے، یعنی جو انسان سے قولی طور پہ معاملات ہوتے ہیں، تصرفات ہوتے ہیں، اگر وہ اس میں ہزل کا معاملہ کرتا ہے، مذاق کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ 3 اقسام کے ہیں۔ یا تو وہ اخبار سے متعلقات میں ہوتے ہیں، یا وہ اعتقاد یعنی عقیدے کے متعلق ہوتے ہیں، یا انشاءات یعنی معاملات کے متعلق ہوتے ہیں۔ اب اخبارات کے بارے میں اس کا حکم کیا ہے، عقیدے کے بارے میں اگر کوئی بندہ مذاق کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، معاملات کے بارے میں اس کا جو مذاق ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور اس کا کیا حکم ہوگا، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب اخبار میں، یعنی اخبار سے مراد اقرار کرنا۔ اب اقرار میں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے مذاق کرتا ہے تو یہ اقرار
اس مذاق اور ہزل کی وجہ سے باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو بندہ مذاق کر رہا ہے وہ ایک طرح کا جب اقرار کر رہا ہے تو اس کا اقرار مذاق پہ مبنی ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ خرید و فروخت کا اقرار کرتا ہے یا ویسے کسی دین کا اقرار کرتا ہے، اسلام کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس سے مراد اس کا مذاق ہوتا ہے یا کوئی بھی، تو اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کو محتمل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ تھا اخبارات کا، یعنی اقرار کے معاملے میں اگر کوئی بندہ یا اخبار کے معاملے میں کسی چیز کی خبر دینے کے معاملے میں اگر کوئی بندہ مذاق کرتا ہے اور ہزل کا معاملہ اختیار کرتا ہے، تو وہ چیز مطلب مذاق کی وجہ سے وہ اقرار اور وہ اس کی خبر مذاق یعنی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کو باطل سمجھا جائے گا۔ اب اگلا جو معاملہ ہے وہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ اگر انسان کوئی ایسا قول کہتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اس کے عقیدے کے متعلق ہے، اسلامی عقیدے کے متعلق ہے، تو انسان اگر وہ کلام کہتا ہے تو اس مذاق کی وجہ سے اس کا اثر زائل نہیں ہوتا، یعنی جو کلام کہتا ہے وہ وارد ہو جاتا ہے اور اس کا اثر موجود رہتا ہے۔ اس مذاق کی وجہ سے اس کا اثر باطل نہیں ہوتا، جیسا کہ عام اخبار کے معاملے میں ہوا تھا کہ اقرار ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں اگر کوئی بندہ مذاق بھی کرتا ہے تو وہ بھی واقع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مذاق سے اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو وہ مرتد کہلائے گا اور اسلام سے خارج کہلائے گا۔ اس لیے کہ جو بندہ مذاق کر رہا ہے بے شک اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کا یعنی مرتد ہونے کا ارادہ تو نہیں رکھتا، لیکن جو اس کا یہ کلام ہے، کلمہ کفر کہنا ہے، بے شک وہ مذاق سے کہہ رہا ہے، لیکن یہ اس میں اسلام کی کمی ہے، اسلام کی مطلب اسلام کو نیچا دکھانا ہے، اور اسلام کو نیچا دکھانا کفر ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ منافقوں کی یہ روش تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ کی آیات سے اور اللہ سے اور اس کے رسول سے تم استہزاء اور مذاق کر رہے ہو؟ پھر اللہ کہتے ہیں لا تعتذروا، اب عذر تلاش نہیں کرو، تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ تم ایمان سے نکل کے کفر کے اس دائرے میں داخل ہو گئے، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد اب کفر کے اندر تم داخل ہو گئے۔ یعنی انسان اگر عقیدے کے معاملے میں کوئی مذاق والا معاملہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا وہ جو مذاق ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ بہت ہی سنگین بات ہے، یعنی کوئی بندہ اگر جان بوجھ کر عقیدے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے یا عقیدے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ کلمہ کفر اگر کہہ رہا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تو اس پر بہت سارے احکام مرتب ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی، جیسا کہ فرقہ بین الزوجین، کہ اس کی بیوی اس سے علیحدگی اختیار کرے، جس کا خاوند کر رہا ہے یا اس کی بیوی کر رہی ہے تو ان کے درمیان علیحدگی ہوگی، اور باقی جو معاملات ہیں وہ کتب فقہ میں آپ کو مل جائیں گے۔ یعنی ایک انسان جان بوجھ کر اگر یا مذاق کے طور پر بھی اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے مذاق کے طور پہ بھی، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس پر وہ سارے احکام ہوں گے وارد جو کہ عام مرتد پہ وارد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری چیز اس خطا والے اس جو ہم پڑھ رہے ہیں خطا، اس میں آخری جو چیز خطا نہیں، ابھی ہزل چل رہا ہے، یعنی مذاق سے جو معاملات ہوتے ہیں۔ انشاءات سے مراد معاملات ہیں، اس سے خرید و فروخت آ گئی، اس میں رینٹ والا معاملہ ہو گیا، اس میں باقی سارے معاملات جو دنیاوی ہوتے ہیں اس میں شامل ہیں۔ اس میں پہلی قسم ایسی ہے جو کہ ہزل اور مذاق کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی، جیسا کہ نکاح،
طلاق اور رجع سے مراد یہ کہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ جب رجوع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، کہ 3 ایسے معاملات ہیں کہ جن میں مذاق کیا جائے یا سنجیدگی اختیار کی جائے ان کا اعتبار کیا جاتا ہے، نکاح، طلاق اور رجوع۔ یعنی انسان اگر مذاق میں بھی نکاح کے لیے قبول کہہ دیتا ہے تو وہ نکاح اس کے لیے واقع ہو جائے گا، اور اسی طرح مذاق میں بھی اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی، اور مذاق سے اگر وہ رجوع کرتا ہے طلاق کے بعد تو وہ بھی واقع ہو جائے گا۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم جس میں مذاق کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، یعنی مذاق کی وجہ سے وہ باطل نہیں ہوتے معاملات، یعنی بے شک مذاق بھی کروں وہ واقع ہوں گے۔ دوسری قسم جن میں مذاق کرنا اور ہزل کرنا واقع اور مؤثر ہوتا ہے اور مذاق کی وجہ سے وہ باطل ہو جاتا ہے اور اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ خرید و فروخت ہوگی، اجارہ ہو گیا، اجارہ سے مراد کوئی چیز رینٹ پہ دینا، اسی طرح باقی جو معاملات جن میں فسق ہو، تو ایسے معاملات جیسا کہ اگر انسان مذاق میں بھی کوئی خرید و فروخت والا معاملہ کرتا ہے، مذاق میں اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اس کی خرید رہا ہے اگر تو وہ بھی واقع نہیں ہوگا، اور اگر بیچ رہا ہے تب بھی وہ واقع نہیں ہوگا۔ اسی طرح رینٹ کے معاملات اور باقی جو دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی واقع نہیں ہوں، البتہ ان کا جو مذاق ہے اور وہ جو ہے وہ واضح ہو۔ اگر وہ مذاق کر رہا ہے اور اس کا ہزل واضح ہے تو اس کے یہ معاملات اس کا کوئی احتمال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو معتبر سمجھا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ڈیٹیل، باقی انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، یہ صفحہ کا معاملہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس کو کل پڑھیں گے۔ تو یہ بنیادی ڈیٹیل ہے، یعنی ایسے اگر معاملات آ جائیں انسان کی زندگی میں تو یہ اہلیت کے مخالف ہے، انسان کو اس میں مواخذہ نہیں کیا جائے گا اس سے، اور انسان کے لیے اس میں رخصتیں رکھی گئی ہیں اور اس کے لیے ڈیٹیل ہے اور اس کے احکام ہیں جو ہم نے پڑھے۔ الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سارے احکام انسان کے اوپر لاگو ہیں۔ انسان کا دل اس میں اس کا مفتی ہے، کہ انسان کا دل اس کو بتا رہا ہے کہ یہ کام اس طرف جا رہا ہے اور اس کا حکم فلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔